پروگرام ضمیر کی بات میں حاضر ہیں ضمیر علی مشوری، اور آج ہم موجود ہیں ڈی آئی جی موٹر وے ساؤتھ زون علی شیر جکھرانی صاحب کے ساتھ، اور آج ان سے پوچھتے ہیں کہ موٹر وے پر جو حادثات، جو معاملات، جو چیزیں، ان کے بارے میں ہم علی شیر جکھرانی صاحب سے بات چیت کرتے ہیں کہ موٹر وے پولیس کی کیا ضرورت ہے اور کیوں ضرورت ہے. آئیے آپ بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. موٹر وے پولیس کا سر سب سے پہلے یہ سوال ہے، موٹر وے پولیس کا کیا کام ہے موٹر وے پہ، تاکہ ہم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ موٹر وے پولیس کی کیوں ضرورت پڑتی ہے. نحمد نصلی و نسلم علی رسول الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ضمیر مشوری صاحب، ایک چیز آپ کو بتا دوں، کوئی چیز پرپز لیس نہیں ہے. جب موٹر وے کا کانسیپٹ لیا گیا تو یہ فری فلو آف ٹریفک، یہ مانیٹرڈ ہوگا، کنٹرولڈ ہوگا. اسی چیز کو مینٹین کرنے کے لیے ایک فورس کی ضرورت تھی. اسی فورس کو کہتے ہیں نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس. ہمارا ایک ہی پرپز ہے کہ جی آپ سیفلی فری فلو آف ٹریفک دے دیں. دیٹ واز دا مین آبجیکٹو. موٹر وے کا یہی، موٹر وے پولیس کا مقصد یہی تھا کہ آپ فری فلو آف ٹریفک وداؤٹ ایکسیڈنٹس، وداؤٹ ہینڈرنس. یہ سارا ان کا ایک ہی پرپز ہے. اور موٹر وے پولیس کا جو آپ کا جو حدود ہے ساؤتھ زون کی، یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں تک، اور اس میں کتنا رقبہ، کتنے کلومیٹر آتے ہیں، اور اس میں کہاں کہاں کون کون سے آپ کے ساؤتھ زون کے اندر پیٹرولنگ یونٹ بنے ہوئے ہیں، یا کوئی آپ کے جو پوائنٹ ہوتے ہیں ان پہ ذرا ہمیں بتائیں. بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں، ساؤتھ زون وہ زون ہے جہاں پہ موٹر وے اینڈ ہائی ویز دونوں ہیں. موٹر ویز یہاں سے لے کے آپ کا جو سو کالڈ موٹر وے، اسپیکس پوائنٹ آف ویو سے موٹر وے شاید نہ ہو، وہ یہاں سے جامشورو تک ہے. وہ 124 کلومیٹر ہے. جو اوور آل اس کے بعد ہمارے دو سیگمنٹ بن جاتے ہیں ہائی ویز کے. ایک ہمارا حیدرآباد سے لے کے کوٹ سبزل گھوٹکی تک ہے، اسے کہتے ہیں AN5. دوسرا ہمارا جامشورو سے لے کے آپ کو رتودرو تک ہے، اسے کہتے ہیں AN55. دو ہائی ویز ہیں اور دو موٹر ویز ہیں. دوسرے جو آپ کے سوال کا اسپیکٹ تھا کہ آپ کے کون سے سیگمنٹ سے انفورسمنٹ پوائنٹ آف ویو سے، ویسے جو موٹر وے پوائنٹ آف ویو سے سیگمنٹ 3 ہے، میں نے آپ کو بتا دیا. تو جو ایڈمنسٹریشن اور انفورسمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ہمارے 4 SSPs پوسٹڈ ہیں. جو SP اور SSP فلوٹنگ پوسٹ ہوتا ہے، جو بھی جس پوسٹ کا ہوتا ہے اسی پہ. اب ایک ہے یہاں سے لے کے جامشورو تک، یہ ایک SP کا، اسے کہتے ہیں سیکٹر. دوسرا یہ جامشورو نہیں ہے، مٹیاری تک. مٹیاری سے آگے سے تھوڑا سا اسٹارٹ ہو جاتا ہے، یہ چلا جاتا ہے ہالانی تک. یہ ایک SP ہمارا، اسے سیکٹر کہتے ہیں. تھرڈ ہمارا ہالانی سے لے کے آپ کا کوٹ سبزل تک ہے، یہ آپ کے 3 ہو گئے. چوتھا ہمارا جامشورو سے لے کے رتودرو تک ہے، یہ ہمارا چوتھا SSP ہے، جس میں سیگمنٹ کہتے ہیں، اپنا سیکٹر کمانڈر کہتے ہیں. سیکٹر کمانڈر کے نیچے ہمارے بیٹس آتے ہیں. بیٹ کمانڈر کو ہم DSP جیسے ہم کہتے ہیں. ہمارے 6 بیٹس جامشورو سے لے کے رتودرو تک ہے. ہمارے یہاں پہ 3 بیٹ ہیں، ایک یہاں سے آپ یہاں پہ 4 ہیں. ایک تو لیاری ایکسپریس ایک بیٹ ہے ہمارا. ٹوٹل DSP کی 16 کلومیٹر کا وہ ایریا ہے، وہ ایک ہی بیٹ کو ہم نے دیا ہوا ہے. اس کے بعد ہمارا کاٹھوڑ ایک بیٹ ہے. کاٹھوڑ سے آگے آپ دیکھیں گے ہمارا جو بیٹ پڑتا ہے وہ نوری آباد پڑتا ہے. نوری آباد سے آگے ہمارا جامشورو بیٹ پڑتا ہے. اس کے بعد ہمارا بیٹ پڑتا ہے اپنا مٹیاری. یہ 4 ہیں اسی سیکٹر کی. اس کے بعد ہمارے 3 ہیں. ایک آپ کا سکرنڈ ہے پراپر، پھر آپ کا آتا ہے مورو، پھر آپ کا آتا ہے کنڈیارو. اگر آپ سیکٹر 1 کی بات کرتے ہیں بالکل ایکسٹریم پہ، جو ہارانی سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے، وہ نمبر 1 آپ کا گمبٹ آ جاتا ہے. اس کے بعد کرم آباد آ جاتا ہے، پھر آپ کا آ جاتا ہے پنو حاکل آ جاتا ہے، پھر آپ کا ڈہر کی بیٹ ہے. یہ سارے آپ کے بیٹ کمانڈر آ جاتے ہیں. ہر بیٹ میں ہمارے 4 سے 6 ویگلس ہوتے ہیں، وہ پلائے کرتے ہیں اسی اپنے ایریا میں. تو جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو ان کو ہم تینوں پرپز کے لیے، انفورسمنٹ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، بریفنگ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہیلپ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، یہ موٹر وے کے پولیس کے انڈر میں لیاری ایکسپریس وے بھی آتا ہے؟
یا وہ کسی اور کے انڈر میں اس ٹائم؟ بالکل ہمارے پاس ہمارا اور ایک ہمارا ایک ڈی ایس پی وہاں پوسٹڈ ہے. میرپور خاص جو روڈ بنا ہوا ہے یہ بھی آپ کے اس میں آ رہا ہے یا وہ؟ نہیں وہ ابھی تک ہمیں ملا نہیں ہے. ہم نے پہلی غلطی کی ہے جو یہ موٹر وے ویسے ہی لے لیا, کیونکہ بننا یہ چاہیے تھا. دیکھیں آئیڈیلی یہ بننا چاہیے کہ اگر کوئی موٹر وے آپ بنا رہے ہیں نا, ان کا PC1 میں آپ شامل کر دیں موٹر وے پولیس کی ریکروٹمنٹ. جب تک وہ بنے گا آپ کی ریکروٹمنٹ کمپلیٹ ہو جائے گی. جب تک وہ بنے گا آپ کے بندے ٹرینڈ ہو جائیں گے. جب تک وہ بنے گا آپ کو گیجٹس وہیکلس آپ کے پاس آ جائیں گے. ہمارا ہوتا ہی ہے موٹر وے کو بنا کے پھر کہتے ہیں ٹیک اوور کرو. ہم کہیں اور سے سپوز کریں ملتان کا موٹر وے بن گیا, تو ہمارے میجورٹی میں جو لوگ گئے ہیں وہ ساؤتھ سے چلے گئے. بھائی خون وہاں کا ملتان کا ہو, خون یہاں کا ہو, خون بلوچستان کا ہو, لوگ تو مر رہے ہیں, پاکستانی لوگ ہیں نا. تو اسی وجہ سے آپ انفورسمنٹ کم کرو گے تو ظاہر ہے ایکسیڈنٹس ریشو بڑھے گا. ایکسیڈنٹ کا ریشو بڑھے گا تو وائلیشنز بڑھ جائیں گے. وائلیشنز بڑھیں گے تو ظاہر ہے آپ کے ایکسیڈنٹس بڑھ جائیں گے. ایکسیڈنٹ تو ظاہر ہے ڈیتھ ٹول بڑھے گا. اچھا حادثات کی شرح کیا ہے سالانہ موٹر وے ساؤتھ زون کی؟ اس پہ بھی تھوڑا آپ ہمیں بتائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ جو موٹر وے ساؤتھ زون ہے اس میں حادثات میں کتنے فیصد کمی آئی ہے, پہلے کیا تھی اور اب کیا ہے؟ بہت اچھا کوشچن ہے. میرے خیال میں یہ کم لوگوں نے آج تک مجھ سے یہ سوال کم لوگوں نے پوچھا ہے کہ بیفور اینڈ آفٹر. دیکھیں میں سمپلی ایک آئیڈیا آپ کو دیتا ہوں. بلوچستان کی جو ڈیتھ ٹول ہے وہ 8,000 ہے, جہاں موٹر وے کی انفورسمنٹ ہے وہ 72 ہے. اب 8,000 اور 72 آپ خود مجھے بتائیں کتنا فرق ہوگا. اب جو ڈیتھ ٹول سندھ کی ہے ٹوٹل آپ کی 3,000 ہے. ڈیتھ ٹول آپ کی 3,000 ہو جاتی ہے. اور کچھ ایریاز جو ہمارے پاس ہیں انفورسمنٹ سے پہلے یہ فگر 3,000 نہیں تھا, وہ 6,000 تھا. مطلب کہ آدھا ہوا ہے یہ؟ کیونکہ انفورسمنٹ ہمارے پاس آدھا تھا تو اس کو ہم نے بالکل ہی کنٹرول کرنے کی, زیرو کرنے کی کوشش کی. جہاں پہ ہماری انفورسمنٹ نہیں ہے وہ تو ہم کچھ نہیں کر پاتے. وہ 3,000 تو وہیں کا وہیں ہے. جہاں پہ 3,000 تھا وہاں پہ ہم نے 71 یا 72 یا کبھی کبھار 60 اس کو ٹچ کر دیتے ہیں. جہاں 3,000 تھا وہاں ابھی 60 ہے, وہ تو بالکل ریڈیوس ہو گیا. جہاں پہ ہماری امپلائمنٹ یا ڈپلائمنٹ یا ہماری انفورسمنٹ نہیں ہے وہ 3,000 وہی ایکٹیو ہے نا, تو وہ 3,000 کاؤنٹ ہو جاتے ہیں. 3,000 ہمارے موٹر وے کا یہ ڈیتھ نہیں ہے ٹاپ. اگر یہ فگر آپ دیکھیں پاکستان لیول پہ, یہی فگر آپ کے ٹیررزم کے فگر کو کراس کر دیتا ہے جو 5,000 پر اینم کی ہے. اگر پینڈیمک کی بات کرتے ہیں, اپنے ڈیزیز کی بات کرتے ہو, یقین کریں کافی ایسے ڈیزیز ہیں جو آپ کا فگر کافی ہائی ہے, پھر بھی آپ نے ایکسیڈنٹ اور ڈیتھ ٹول جو روڈ ایکسیڈنٹس میں ہو رہی ہے اس کو نہیں پہنچ سک رہا ہے. کیونکہ میں پینڈیمک کی بات کروں گا, آپ کو پتا ہے پاکستان لیول پہ 27,000 فگر ہے, 26,000 سے لے کے 27,000. تو 2 سال کا فگر ہے, 1 سال کا کتنا ہوا 13,000. وہی ٹیررزم کا 5,000 ہے. آپ کا فگر پھر بھی 33,000 ہے. یہ تو میں ڈیتھ ٹول کی بات کرتا ہوں. ان سے ریلیٹڈ جو کولیٹرل ڈیمیجز ہیں, کوئی ہینڈی کیپ ہو جاتا ہے, کوئی مینٹلی ریٹارڈیڈ ہو جاتا ہے, سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے, ٹراماٹائزڈ ہو جاتا ہے, انجرڈ ہو جاتا ہے, ان کو آپ فگر کو کاؤنٹ کریں تو 50,000 بندے ایسے ہیں جو. اور میں اس سے بڑھ کے ایک بات آپ کو بتاؤں گا, آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی کہ ہمارے جو جتنے لوگ جو ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں اور جو انجرڈ ہو رہے ہیں ان کا جو میجورٹی کا ایج بریکٹ ہے وہ 19 سے لے کے آپ کے 29 تک ہے, جو یوتھ بلج کو افیکٹ کر رہا ہے, جو آپ کا سرمایہ ہے, جو آپ کے گبرو جوان ہیں, جو آپ کے پڑھے لکھے نوجوان ہیں, جو آپ کی ہم کہتے ہیں کہ ہیومن ریسورس کیپٹل ہے, آپ اس کا نقصان اٹھا رہے ہو. جو وہ نقصان میں کہتا ہوں کسی تلافی کے لائق ہی نہیں ہے, کر بھی نہیں سکتے, irreparable لاس ہے. میرا ایک سوال یہ بھی تھا آپ سے کہ حادثات کی صورت میں موٹر وے پہ خدا نخواستہ کسی گاڑی میں آگ لگ جاتی ہے تو اس آگ کو بجھانے کے لیے فائر بریگیڈ یا کوئی اور ادارہ یا آپ کے پاس کوئی اپنی ایسی سہولت ہے جس پہ آپ ہمیں تھوڑا بتائیں؟ دیکھیں آئیڈیلی تو ہونا چاہیے کہ جہاں موٹر وے کی بات آتی ہے, میں کسی اور صوبے کی بات نہیں کرتا, میں موٹر وے کی بات کرتا ہوں, وہاں پہ آپ کے پاس یہ چیزیں اویلیبل ہیں. ریکوری وہیکل بھی ہے, موبائل ورکشاپ بھی ہے,
ایمبولینسز بھی ہیں, فائر بریگیڈ کے گاڑیاں بھی ہیں, یہ آپ کو آئیڈیلی پرووائڈ کرنی چاہیے. ہمارے یہاں پہ سوائے ایمبولینسز کے نہ آپ کو ریکوری وہیکل ہے, نہ آپ کے پاس ایک موبائل ورک شاپ ہے, نہ آپ کے پاس کوئی فائر بریگیڈ ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پھر ہم کوآرڈینیشن کر لیتے ہیں, ہمارے سیلف ایک سپورٹ, جیسے سیلانی والوں کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے, ہم نے نوری آباد والوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے, ہم نے گورنمنٹ ہاسپٹلس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے. جب بھی کوئی واقعات ہوتے ہیں ہمارے پاس نمبر ہے, ایمرجنسی کو فار دیٹ میٹر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے نمبر ہمارے پاس ہے, تو ان کو ہم کوآرڈینیٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ کوآرڈینیشن سے ہمارا کام چل جاتا ہے, ورنہ جو سہولت آئیڈیلی ہمارے پاس ہونی چاہیے وہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے. تو یہ میرے خیال میں ان اداروں کو جو ان کی رسپانسبلٹی ان کے شولڈرز پہ ہے, ان کو اس پہ سوچنا ضروری ہے. آخری میں عوام کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے آگاہی کے لیے, اور انہیں کیا بتائیں گے موٹر وے پہ سفر کرنے کی کیا کیا جو سہولیات ہیں ان کے بارے میں؟ سر میں ان کو کہوں گا جب آپ کو ضرورت ہو آپ 130 کو کال کریں. اگر آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے, ہمارے پلے اسٹور میں NHMP ہمارا ہم سفر ہے, اس کو کلک کریں, اس پہ صرف ہیلپ لکھو گے, اپنا نام لکھو گے, آٹومیٹکلی آپ کو رسپانس مل جائے گا. 4 منٹ سے لے کے 6 منٹ تک گاڑی آپ کے پاس پہنچ جائے گی. آپ کا لوکیشن خود آٹو ڈیٹرمن ہوگا, ٹریک کر کے آپ کو گاڑیاں پہنچ جائیں گی. ایسے واقعات ہیں جہاں پہ اغوا کرنے کی کوشش گئی, چھینا چھپٹی ہوئی ہے, وہ کرمنل پکڑے گئے, لوگ بچائے گئے, گاڑیاں چوری ہو کے مین روڈ پہ آ گئی ہیں. ہمیں جیسے ہی بتایا گیا ان گاڑیوں کو ہم نے آگے بڑھنے نہیں دیا. یہ بڑی ایک کامیابی ہوئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو سہولیات آپ کے پاس اویلیبل ہیں ان کو اویل کرو, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ دیکھیں جو ایکسیڈنٹ ہے ان کا کاز کیا ہے. یا تو آپ کو ڈوزنگ ایٹ ویل, نیند آتی ہے, آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی, کائنڈلی اپنے سفر سے پہلے اپنا نیند پورا کر کے اٹھیں. سیکنڈ, جو پروفیشنلزم ہے نا, اوورٹیکنگ نہ کریں. رانگ اوورٹیکنگ میں 5 منٹ کا فرق پڑتا ہے, 10 منٹ کا فرق پڑتا ہے. آپ خود کو ڈینجر میں ڈال دیتے ہیں, اوروں کو بھی. یہ نہ کیا کریں. آپ ریکلیس ڈرائیونگ, ریش ڈرائیونگ نہ کریں. خود کو بچاؤ, اوروں کو بچاؤ. جب یہ آپ کا کانسیپٹ ہوگا ڈیفینسو ڈرائیونگ والا کانسیپٹ, ایز اے پیسنجر ہو پروٹیسٹ کرو اگر کوئی آپ کے اسپیڈ لمٹ کو کراس کرتا ہے, پبلک سروس وہیکل فار دیٹ میٹر جو بسز اور ویگن ہیں ان کو. اگر آپ چیک کر رہے ہو کوئی گاڑی اسپیڈ سے جا رہی ہے, 130 کو نوٹ کرائیں کہ یہ گاڑی اوور اسپیڈنگ جا رہی ہے. دیکھیں جو رسپانسبلٹی آپ کی ہے آپ وہی ادا کرو. تو میرے خیال میں وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں اندھیروں کو گالیاں دیں, ہم اپنی باری کی وہ کہتے ہیں وہ ٹارچ کیوں نہ جلائیں, کم از کم اپنا رول تو ادا کریں. کہ ایٹ دا اینڈ میں یہ کہوں گا کہ آپ پارٹ آف دا سولوشن بنے, پارٹ آف دا پرابلم نہ بنے. وہ آپ کا یہی میسج, اگر ایک جان کو بچانے کی آپ نے کوشش کی, گویا آپ نے انسانیت کو بچانے کی کوشش کی. پاکستان کا ایک جان بچانا مینس آپ پاکستان کو بچا رہے ہو, آپ ملک کی خدمت کر رہے ہو, اور خدمت آپ کو پتہ ہونا چاہیے عبادت سے زیادہ بہتر ہے. شکریہ DI صاحب, شکریہ.